آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا کوئی ایک خاص مقصد یا ایک خاص سمت نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع فیلڈ کا نام ہے، جس کا جو ہے میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ ایک کامیاب اور ایک جو ہے وہ بہترین ایک سول پریکٹسنگ لائر کی کون کون سی نشانیاں ہیں جو کہ اس کو کامیاب بناتی ہیں اس کے کیریئر میں۔ تو ان میں سے چند جو مجھے پتہ ہیں، جو کہ میں نے فالو کی ہیں یا جو کہ میں نے اپنے سینئر سے سیکھی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے کافی تجربات اور جو ہے اپنی وہ غلطیاں جو میں نے کی یا جہاں سے میں نے سیکھا، وہ میں آپ سب کے ساتھ اپنا جو ہے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر اس میں شروعات لیں کہ کون سا وکیل جو سول سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہے اور وہ کامیاب سول پریکٹسنگ لائر بنتا ہے اور اس کی جو سول وکالت ہے وہ ایک بڑا نام کماتی ہے، کون سے اصول ہیں؟ اس میں سے اگر ہم پہلے اصول کی بات کریں تو وہ جو اصول ہے وہ ہے اس وکیل کی جو فیکٹس ہیں، اس کی جو بھی وہ کیس لیتا ہے اس میں جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کیس کے حقائق ہوتے ہیں، اس حقائق کو وہ اپنے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرتا ہے اپنے لفظوں میں، تاکہ فیکٹس آن فنگر ٹپس رہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ پروسیجر آن فنگر ٹپس رہے، لیکن فیکٹس آن فنگر ٹپس رہیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ کیس آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ جیتنا یا ہارنا اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس پہ اگر آپ کی گرپ نہیں ہوگی، وکیل کی گرپ نہیں ہوگی، تو جو ہے وہ چانسز کم ہیں کہ وہ کیس کو جیت پائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو میں سمرائز کر کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے مین جو وکیل سول پریکٹسنگ لائر کا، وہ اس کی ڈرافٹنگ ہے۔ ڈرافٹنگ آپ اس کو محض ایک پلینٹ، ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ، ایفیڈیوٹ اور مسلینس اپلیکیشنس نہ سمجھیں۔ ان میں لکھے ایک ایک لفظ پہ کیس کے فیصلے یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں۔ تو سول سائٹ پہ جو پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک لفظ اگر آپ نے بینگ اے ڈیفینڈنٹ اپنے پلینٹف کا ایڈمٹ کر لیا تو ججمنٹ آن ایڈمیشن ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی جو ہے وہ چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو سول سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز ایڈمٹ کرنی ہے، نہیں کرنی، کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا، اور اپنے کلائنٹ کے کون کون سے رائٹس کو کس کس طریقے سے میں نے پروٹیکٹ کر کے چلنا ہے۔ یہ بھی ایک وسیع ایک ٹاپک ہے جس پہ اگر بحث کی جائے تو بہت جو ہے وہ دیر لگ جائے گی۔ ہم سمرائز کر کے چل رہے ہیں اور آگے چلیں گے تاکہ جو ہے وہ ویڈیو اتنی زیادہ جو ہے وہ لمبی نہ ہو۔ اس میں اگر آگے والی جو پوائنٹ ہے، تیسری پوائنٹ، اس پہ اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ ہے ڈاکومنٹس پہ گرپ ہونا۔ اب ڈاکومنٹس کون سے؟ ڈرافٹنگ کی میں نے بات تو کر دی، ڈاکومنٹس کون سے؟ ڈاکومنٹس وہ جو ایگریمنٹس ہو گئے، کانٹریکٹ ہو گئے، جنرل پاور آف اٹرنیز ہو گئی، ان کو کیسے ریڈ کیا جائے، ان کو کیسے سمجھا جائے، ان کو کیسے اسکروٹنائز کیا جائے، ان سے کیسے غلطیاں نکالی جائیں، ان سے کیسے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی جائیں جو کہ ہمارے فائدے میں ہیں، یا ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے جو کہ ہمارے نقصان میں ہیں، تاکہ ان کو ہم اوورکم کریں، ان کو ہم کیسے ٹیکل کریں، کیسے ان کا ڈیفینس بنائیں، جس میں ریونیو ریکارڈ بھی آ جاتا ہے، جس میں ایگریمنٹس، کانٹریکٹس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ریسپٹس آ جاتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایک بڑی فہرست ہے پراپرٹی کے ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن کی، جس پہ سول لائر کی، سول پریکٹسنگ لائر کی گرپ ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اگر اس لائر کی اس پہ گرپ نہیں ہے تو وہ جو ہے اس پہ جو ہے زیادہ دیر تک نہ جرا کر پائے گا اور نہ ہی اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ ریلیف دلوا سکے گا۔ اب اگر ایک سول پریکٹسنگ لائر کو اگر یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک گفٹ ڈیڈ ہے، اس کو میں نے کیسے جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے، ایک سیل ڈیڈ ہے اور جو ہے اس کو کیسے میں نے جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے، چیک کرنی ہے، یا کیسے مجھے اس پہ جرح کرنی ہے، یا جو ریونیو ریکارڈ کی انٹریز ہیں ان کو میں نے کیسے چیک کرنا ہے، ان کے کیا رولس ہوتے ہیں، ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ایک سول پریکٹسنگ لائر کو پتہ نہیں ہوں گی، وہ کیسے اپنے کیس میں جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلوا پائے گا۔ اب آتے ہیں جو ہے اپنا چوتھی پوائنٹ پہ کہ سول پروسیجرل کوڈ، سی پی سی۔ سی پی سی ایک پروسیجر ہے جس کے تحت سول ٹرائل چلتا ہے۔ اگر آپ کی اس پروسیجر کوڈ پہ جو ہے وہ اپنا ایک اچھی گرپ ہے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سول سوٹ کی اسپیڈ کو، کہ سول سوٹ کو کیسے جو ہے وہ چلایا جائے، اور اگر اگلی پارٹی ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے یا لنگر آن کرنے کی طریقے اپناتی ہے تو آپ کو اس پروسیجر میں ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ آپ ان کو اویل کریں اور اپنے کلائنٹ کو جلدی سے جلدی انصاف فراہم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتے جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، سالوں سال لگ جاتے ہیں سول کیس کو۔ اس میں کچھ وجوہات دونوں سائڈ پہ ہوتی ہیں جس کو میں ڈسکس یہاں پہ نہیں کروں گا، وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں۔ کبھی کلائنٹس کی طرف سے سستی ہوتی ہے تو کبھی وکیل کی طرف سے، یا کبھی
CPC یا پروسیجر یا ان میں سے کسی ایک پوائنٹ جو کہ میں نے ڈسکس کی، ان پہ جو ہے وہ گرپ نہیں ہوتی۔ اب ایک دوسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وکیل، سول پریکٹسنگ لائر، وہ وکیل جو اس فیلڈ میں، سول کی فیلڈ میں جج کے حصے کا کام کر کے جائے گا، وہ بہت جلدی نام کماتا ہے۔ جج کے حصے کا کام وکیل کیوں کرے بھائی؟ وکیل کا کیا کام کہ جج کے حصے کا کام کرے؟ تو اس کے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آپ جب آرگیومنٹ کرنے جاتے ہیں یا فائنل آرگیومنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ وہ کام کر کے جاتے ہیں جو کہ جج نے کرنا ہے۔ کچھ وکیل نہیں کرتے، کچھ وکلا نہیں کرتے، وہ جا کے ایک سمپل فائنل آرگیومنٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب پیچھے اس پورے کیس کو، اس کیس میں سے وہ پوائنٹس نکالنا، اس پورے کیس میں سے جو ہے وہ جو فیور میں ہیں، جو اپوزٹ ہیں، جو ڈیفینسز ہیں، جو کلیمس ہیں اور جو ڈیفیکٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا جج کا کام ہے، اور جج کے جو ہے ڈیو ٹو رش آف ورک وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اپڈیٹڈ کیس لاز، سائٹیشنس وغیرہ یہ بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ایک ایک پوائنٹس آف ڈٹرمینیشن کو سپورٹ کریں۔ اب ان چیزوں کو اگر کوئی وکیل اپنے فائنل آرگومنٹ میں کور کر کے جاتا ہے اور ایک پورا جو ہے وہ فائنل آرگومنٹ، ریٹن آرگومنٹ میں یہ ساری چیزیں جج صاحب کو جو ہے وہ سبمٹ کرواتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وکیل کتنا ڈسپلینڈ ہے، کتنا کمپرومائزڈ ہے، کتنا کمیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ، اور اس کی پروفیشنلزم یہیں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کام کر کے آئے ہیں جو اب جج کو صرف اور صرف ان چیزوں کو پڑھنے کی دیر ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ ٹیلی تو کریں گے فائلز کو، ایسے نہیں ہے کہ صرف آپ کے دیے گئے فائنل آرگومنٹس پہ ہی جو ہے وہ ڈگری پاس ہو جائے گی، لیکن زیادہ تر جو ان کے حصے کا کام تھا وہ آپ کر کے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص نشانی ہے ایک سول لائر کی، جو کہ اگر ہو تو جو ہے انتہائی مطلب کہ جج صاحب کے حصے کا کام اگر آپ کر کے جاتے ہیں تو ان کو آپ ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ ہاں یہ وکیل ہے اور ان کی پریکٹس ایک بہترین پریکٹس ہے۔ اب اگر آگے کی اب ہم بات کریں کہ اس میں دوسری جو ہے اپنا نیکسٹ پوائنٹ کون سی ہے، وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایک استاد تھے جو کہ اب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے ہمیں سکھائی تھی کہ جب بھی آپ اپنے سول سوٹ کی تیاری کریں تو اپنی پارٹی کا وکیل بن کے تیاری نہ کریں، بلکہ اس ٹائم آپ مخالف سائڈ، اوپوننٹ سائڈ کے جو وکیل ہیں آپ ان کی جگہ پہ خود کو رکھیں اور پھر آپ کیس کی تیاری کریں۔ اب جب آپ خود کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو اپنی جو آپ کی کلائنٹ ہے، جو آپ کی کلائنٹ ہیں، جو آپ کی پارٹی ہے، اس کے کیس میں جو بھی ڈیفیکٹس ہوں گے، ویکنیسز ہوں گی، وہ ساری آپ کو یاد نظر آئیں گی، تاکہ آپ ان کے کاؤنٹر کلیم پہلے سے بنا لیں کہ میری پارٹی کے جو ہے وہ ڈیفینس کہاں کہاں پہ صحیح ہے اور کہاں کہاں پہ وہ جو ہے وہ کمزور ہے، تاکہ میں اس کی پہلے سے تیاری کر کے جاؤں۔ یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہے جو کہ ہم نہیں کرتے، ہم صرف اپنی طرف سے تیاری کر کے جاتے ہیں، اور جب اوپوننٹ لائر جو ہیں وہ اگر جو ہے ایک اچھے سول کے معناز وکیل نکل آتے ہیں اور جب ان کے آرگومنٹ شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ورک جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بولیں۔ تو بہتر ہے کہ خود کو پہلے ان کی جگہ پہ رکھ کے اپنی پارٹی کی جو فیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ میں کہاں کہاں پہ ویک ہوں اور کہاں کہاں پہ اسٹرانگ ہوں، جہاں پہ ویک ہوں ان کو کیسے ٹیکل کروں، کیسے ہینڈل کروں، کیسے ان کا ڈیفینس مضبوط بناؤں، کاؤنٹر کلیم ان کا میں کیسے کروں۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ تب بنائیں گے جب خود کو آپ اگلے وکیل کی جگہ پہ رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہنا بھی چاہیے اور نہیں بھی کہنا چاہیے۔ لیکن سول سائڈ پہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک بڑی پراپرٹی کے جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے پوری زندگی بھر کی کمائی اپنی پراپرٹیز میں لگی ہوتی ہے جو کہ چیلنج ہوئی ہوتی ہیں، ڈسپیوٹڈ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر اس وکیل میں سچائی نہیں ہوگی یا اپنے وکیل کے ساتھ سچائی نہیں دکھائے گا تو وہ ایک اچھا سول پریکٹسنگ لائر نہیں بن سکتا۔ اس کا نام جلدی اپنے سرکل میں، اپنی کورٹ میں ایک جو ہے مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ وکیل جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مجھے جو کافی کلائنٹس کی کال آتی ہیں کہ سر ہمارے وکیل صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ان کی شکایتیں ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک تجربہ ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم زیادہ تر ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ سچائی بہت اہم ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، سچائی، سنسیئرٹی، اور اپنے کیس کو ایسے لے کے چلیں کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے، اس کو کیسے بھی کر کے میں نے اپنے کلائنٹس کو انصاف دلوانا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فیس مل گئی ہے تو اب اس کیس کو نہیں دیکھنا، یا فیس آدھی ملی ہے تو اس کیس کو تب دیکھیں گے جب آدھی فیس ملے گی، یا
اس کیس کو تب دیکھیں گے جب مزید فیس دے گا جو کہ طے نہیں ہوئی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ وکالت میں آپ کا نام خراب کرتی ہیں۔ آپ کی جو بھی چیزیں ہوں پہلے طے کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے معاملات پہلے طے کریں، جو بھی فیس کے، اخراجات کے، یا جو بھی آپ کی پریکٹس ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ پہلے کمپلیٹ آپ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں، تاکہ آگے چل کے آپ میں کمیونیکیشن گیپ پیدا نہ ہو۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سول سائٹ پہ اگر ایک اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں، یا ایک اچھا وکیل سول کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو چند چیزوں پہ گرپ ہونا چاہیے۔ ان میں سے جو چند ایک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو سول ایک وسیع فیلڈ ہے، اس کو کسی بھی 5-6 جو ہے وہ جو ہے چیزوں میں کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موسٹلی یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پروسیجر، CPC، یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو ٹرائل میں کوئی بھی ٹرائل آپ کی مرضی سے چلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرائل آپ کی مرضی سے چلے تو آپ کو پروسیجر میں ماسٹر ہونا پڑے گا۔ دوسری چیز، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جو ہے وہ ماسٹر ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 60 اور 70% جو سول سائٹ پہ پریکٹس ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہی ہے۔ یہ ایک وسیع تر سبجیکٹ ہے جس کو آپ جتنا پڑھیں اتنا کم ہے۔ ایون اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، اب یہ کتاب ہر سال اپڈیٹڈ آتی ہے ود لیٹسٹ کیس لاز۔ اگر آپ اپڈیٹ رہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور ہر ٹاپک پہ اپنی ریسرچ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ کے کلائنٹس بھی آپ جو ہے وہ ریلیف لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے وکیل صاحب اپڈیٹڈ ہیں اور ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اس کے بعد آتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ۔ کانٹریکٹ ایکٹ کی بھی انتہائی زیادہ اہمیت ہے جب کہ معاملات لین دین کے آتے ہیں، ایگریمنٹ ٹو سیل کے آتے ہیں، تو ان چیزوں میں جو ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب بھی ہم کنسیڈریشن کی بات کرتے ہیں، ایگریمنٹ وائڈ ہے، وائڈیبل ہے، یا انفورسبل بائی لا ہے نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے، ان میں کیا فرق ہے، تو یہ ساری چیزیں کانٹریکٹ ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو زیادہ تر اہم ترین سبجیکٹ ہے جو کہ 711 کہوں گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ 711 میں زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے موسٹلی جو میں سمجھتا ہوں وہ لمیٹیشن ایکٹ۔ لمیٹیشن ایکٹ آپ کو جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لمیٹیشن کو کیسے کور کرنا ہے۔ لمیٹیشن ٹائم بارڈ ہے تو اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ اگر لمیٹیشن آپ کی فنگر ٹپس پہ نہیں ہوگی، تو اگر آپ کا سوٹ ٹائم بارڈ ہے لمیٹیشن، تو اوپوننٹ لائر جو ہے اس کو زیادہ نالج ہوگی، تو ایک 711 کی اپلیکیشن لگنی، آرڈر 7 رول 11 کی، اور آپ کی جو کلائنٹ ہے وہ ڈسمس ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور دوسری چیز، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1877، یہ بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ اس کو اگر آپ مکمل پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ کافی نالج دے گا کہ ٹرانسفر پراپرٹی کے متعلق جو بھی قوانین ہیں، جو بھی ڈاکٹرنز ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے، ان کو آسٹینسبل آنر، بونافائڈ پرچیزر، یا اس سے بڑھ کر اور کافی چیزیں ہیں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1877 میں جو کہ کور کرتی ہیں ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ پھر قانون شہادت بھی آ جاتا ہے، قانون شہادت آرڈر 1984، جو کہ ایویڈنس کے لیے ڈاکومنٹری اور جو ہے اورل ایویڈنس، اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ ہم جب ایویڈنس پہ آتے ہیں، ٹرائل جب ایویڈنس پہ آتا ہے، تو قانون شہادت کا انتہائی اہم کردار ہے سول ٹرائل میں بھی۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں، جیسے رجسٹریشن ایکٹ ہے 1908، اور اس کے علاوہ کافی اور چیزیں بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی، کہ ان میں آپ کا جو ہے وہ ماسٹر ہونا تو ناممکن ہے۔ ماسٹر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم قانون کے شاگرد تھے، قانون کے شاگرد ہیں، اور ہمیشہ قانون کے شاگرد ہی رہیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ماسٹر ہیں، لیکن جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش تو کریں، کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ سنسیئر رہیں، مخالف پارٹی سے کبھی بھی رابطے میں نہ آئیں، کبھی بھی اپنا ضمیر نہ بیچیں، کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ ڈسکلوز نہ کریں چند چیزوں کے عوض۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی مد میں آپ کو کچھ بھی مل رہا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر آپ حرام کھا رہے ہیں یا بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اللہ معاف کرے میں کیا کہوں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ سنسیئر رہیں اپنی کلائنٹ کے ساتھ، جتنی بھی فیس میں
آپ کی معاملات طے ہوئے ہیں اتنے میں ہی آپ پابند رہیں، خود کو پابند رکھیں خود کو. یا تو فیس میں آپ ایگری نہ ہوں، اگر آپ جتنی بھی فیس میں ایگری ہو گئے ہیں اب اسی میں ہی لوئل رہیں آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ. یہ آپ کو ایک نہ ایک دن سول پریکٹسنگ کیا کرمنل ہو، کارپوریٹ ہو، ٹیکسیشن ہو یا کوئی بھی دوسری فیلڈ ہو، آپ ایک نہ ایک دن اپنا نام کمائیں گے، کیونکہ آپ لوئل ہیں، آپ سنسیئر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کمیٹیڈ ہیں، آپ میں کنسسٹنسی ہے، آپ میں کنٹینیوسلی ریسرچ کرنے کی عادت ہے، آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. آپ کلائنٹ کی جو فیکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ آپ کسی کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کرتے، کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ اپنے کلائنٹ کے جو رائٹس ہیں ان کو آپ بیچتے نہیں ہیں کسی بھی چیز کے بس. تو یہ چیزیں آپ کو ایک نہ ایک دن بڑا وکیل بنائیں گی سول کی فیلڈ میں. تو یہ ایک میری طرف سے ایک ادنا کوشش تھی. کافی چیزیں شاید میں نے چھوڑ بھی دی ہوں یا مجھ سے رہ گئی ہوں، کیونکہ میں ایک قانون کا شاگرد ہوں ابھی تک. لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا یا جتنا میں نے سیکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں کہ جو ایک وکیل کو ایک بہترین، ایک کامیاب سول وکیل جو ہے وہ دیوانی وکیل جو ہے بنا سکتی ہیں. جو چیزیں وہ میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی. میں کراچی شہر میں پریکٹس کرتا ہوں. موسٹلی جو میری پریکٹس ہے وہ سول سائڈ پہ ہے. پراپرٹی اینڈ لینڈ ڈسپیوٹس کو میں دیکھتا ہوں موسٹلی، جیسے انہیریٹنس کے میٹرس ہو گئے یا جو ہے وہ قبضے کے یا ایسی جو بھی چیزیں پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارا جو آفس ہے وہ بخاری کمرشل فیز 6 ڈیفینس میں ہے. میرا موبائل نمبر اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کنسلٹنسی چاہیے یا آپ کو کوئی بھی سروس چاہیے، لیگل سروس چاہیے، تو آپ جو ہے اس دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مکمل کنسلٹنسی بھی دیں گے اور آپ کو جو ہے وہ سروس بھی پرووائڈ کی دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.